السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو آئیے ہم اس کا جواب بھی قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ سامنے رکھوں گا اور پھر ہم الفاظوں پر غور کر کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اسی میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے لیے جن آیت کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 151، 152، 153، یعنی 6 کی 151 to 153۔ آپ فرما دیں، آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور تم بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، جو ان میں کھلی ہو اور جو چھپی ہو، اور جس جان کو اللہ نے حرمت دی ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق پر، یہ تمہیں اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ گو کہ اس روایتی ترجمے میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں ہے، بات واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، پھر بھی بہرحال ہم ان کے الفاظوں پر غور کر کے جو تھوڑی بہت کمی ہے اس کو دور کر لیتے ہیں تاکہ بات انتہائی واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ کہو، تو دیکھیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اور اللہ محمد رسول اللہ سے مخاطب ہے، لہٰذا کل جو ہے وہ ہر جگہ سائلنٹ ہے۔ آپ ہر آیت سے پہلے کل لگا کر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ محمد رسول اللہ کو بتا رہا ہے، پھر محمد رسول اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف ایک انسانی سوچ ہے جو غلط ہے، کیونکہ ایسا اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ اللہ براہ راست مخاطب ہے، ٹھیک ہے کہ پہلے مخاطب محمد رسول اللہ رہے جن پر قرآن نازل ہوا، لیکن اگر آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم مخاطب ہیں، اس لیے جہاں پر کل اللہ نے کہا ہے تو ہمیں ہی اللہ کہہ رہا ہے، یعنی آج ہم مخاطب ہیں، کل ہمارے بعد آنے والی نسلیں مخاطب ہوں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پہلے مخاطب محمد رسول اللہ تھے، یقینی سی بات ہے ان پر قرآن نازل ہوا ہے، آج ہم مخاطب ہیں اور ایسے ہی قیامت تک آنے والے لوگ مخاطب ہوتے رہیں گے، لہٰذا اللہ نے جہاں قل کہا ہے تو وہ ہمیں ہی کہہ رہا ہے، پڑھنے والے کو کہہ رہا ہے، اور جہاں نہیں کہا وہ اللہ براہ راست مخاطب ہے تو ہر انسان کے لیے، صرف محمد رسول اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو قل تعالو، کہو تم آؤ، اتلو، میں سمجھ کر پڑھوں، ما حرما، جو چھڑوایا جا رہا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ تشرکو بہ شیئا، یہ کہ نہیں تم ملاوٹ کرو اس کتاب کے ذریعے کچھ، وبالوالدین احسانا، اور خاص سرپرستوں کو یا والدین کو متوازن رکھو۔ احسان حسن کا مادہ ہے، اور حسن کہتے ہیں توازن کو، اس لیے اچھائی کو بھی احسان کہا جاتا ہے، نیکی کو بھی احسان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب توازن والی چیزیں۔ ولا تقتلوا، اور تم نہیں جھگڑو، اولادکم، اپنے پیدا کردہ، من املاق، عاری ہونے سے۔ املاق مفلسی کو ہی نہیں کہا جاتا ہے، یہ تو مال و دولت اگر لے کر آئیں گے تو صرف مفلسی ہوگی، لیکن جہاں آپ نظام کی بات کر رہے ہیں، کردار سازی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس چیز سے عاری ہونا، یعنی آپ اپنے پیدا کردے میں جھگڑے نہیں اس کے عاری ہونے سے۔ آپ نے خود حالات پیدا کیا ہے، آپ کو کس طرح کام کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اس کے عاری ہونے سے آپ کام نہیں کر پا رہے، تو اس سے آپ کو جھگڑنا نہیں ہے۔ کس لیے؟ نحنو نرزقکم وایاہم، ہم سامان نشو دیتے تمہیں اور انہیں بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، اور تم قریب نہیں ہونا خاص حد سے بڑھنے میں، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اس سے اور جو بطن یعنی چھپا ہوا ہے۔ ولا تقتلوا النفس، اور تم نہیں جھگڑو کسی نفسیات سے، التی، وہ جو کہ حرم اللہ چھڑوا رہا ہے، الا بالحق، صرف خاص سچائی کو، ذالکم، وہی، وصاکم بہ، تمہیں نصیحت ہے اس کتاب کے ذریعے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ دیکھیے اللہ نے کہیں بھی قرآن سمجھنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے اکابرین سے پوچھ لینا، اپنے مسلک والوں سے پوچھ لینا، یا محمد رسول اللہ سے پوچھ لینا، ایسا کہیں اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ نے جہاں بھی بات سمجھنے کی ہے تو وہاں یہی کہا کہ لعلکم تعقلون، کہ تم عقل حاصل کرو، لعلکم تعلمون، کیا تمہیں پاس علم نہیں ہے، لعلکم تتفکرون، تو فکر کرنے والے ہو،
افلا تدبر، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ ان الفاظوں سے جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ عقل و شعور استعمال کریں، سوچیں سمجھیں، اندھے بہرے گونگے ہو کر نہیں ماننا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے۔ اس آیت میں جو خاص طور پر ہدایت مل رہی ہے وہ دیکھ لیں کہ کہو تم آؤ میں سمجھ کر پڑھتا ہوں تم پر تمہارے رب نے جو چھڑوایا ہے، یہ کہ تم کچھ بھی اس قرآن کے ذریعے ملاوٹ نہیں کرو اور سرپرستوں کو توازن دو، اور تم کسی چیز کے عاری ہونے سے اپنے پیدا کردہ میں جھگڑو نہیں، ہم تمہیں سامان نشنما دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور تم حد سے بڑھنے کے قریب نہیں ہونا، جو اس سے ظاہر ہے اور جو اس کے باطن میں جو چھپا ہوا ہے، اور تم کسی خاص نفسیات سے نہیں جھگڑو جو کہ صرف خاص سچائی پر اللہ نے چھڑوایا ہے، وہی اس کے ذریعے تمہیں حکم کیا گیا ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ تو یاد رکھیے اپنے پیدا کردہ حالات کے بارے میں اس کے عاری ہونے سے آپ کو جھگڑنا بھی نہیں ہے، کیونکہ سامان نوشنما تمہیں بھی اور وہ حالات کے پیدا کرنے میں سے جو لوگ متاثر تو ان کو بھی، سب کو اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ اللہ نے ضرور کہا کہ حد سے زیادہ بڑھنے کے قریب نہیں جانا، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو، اور کسی سوچ سے تم جھگڑا نہیں کرنا جو صرف وہ جو کہ اللہ چھڑوا رہا ہے صرف ایک خاص سچائی کو، تو اللہ کی سچائی اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یہاں سے جب اللہ بتا رہے کہ دیکھو یہ چھوڑنا ہے تمہیں، پھر آپ ایک نفسیات بنا لے کہ نہیں ہمیں یہی کرنا ہے، تو یہ غلط ہے۔ جو اللہ چھڑوا دے رہا ہے اب اس پر کوئی بحث نہیں، کوئی چونچرا نہیں۔ مثلا اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے اقرض صلات بنا دیں اور سالانہ 2.5% دینا بنا دیں۔ تو یہ اگر آپ جھگڑ رہے ہیں جو کہ اللہ چھڑوا رہے ہیں سچائی کو، تو یہ اللہ نے اس جھگڑنے سے منع کیا، اور پھر اللہ اس کو واضح طور پر کہ یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے اس کتاب کے ذریعے تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ، عقل حاصل کرو۔ اس کے بعد آئی اگلی آیت، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طرح کہ وہ بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ماپ تول پورا کرو، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کی کرو، خواہ رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب دیکھیے یہاں اصل بات کیا ہے، ولا تقربوا، اور تم قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، خاص تنہاؤں کے مال کی، الا بالتی، صرف وہ جو کہ ہی احسن، وہی خوب توازن ہو، حتی، یہاں تک کہ یبلغ اشدہ، یہ پہنچ جائے اپنی شدت کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور مکمل کرو خاص پیمائش، والمیزان بالقسط، یعنی میزان موازنہ کرنا برابری کو، لا نکلف نفسا، کسی نفسیات کو ہم سے تکلیف نہیں، الا وسعها، صرف اس کی جو کوشش ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، جب تم کوئی بات کرو، فَعْدِلُوا، پس عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر وہ ہے قریبی قوت والا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ذمہ داری کو مکمل کرو، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرو، ذالکم وصاکم، وہی تمہیں نصیحت ہے، بھی اس کتاب کے ذریعے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی لینے والے بنو۔ تو اس آیت میں بھی واضح ہدایات موجود ہے کہ ایک تو جو تنہا ہو گئے، یتیم ہو گئے، ان کے مال کے قریب نہ آ جائیں، ہاں صرف اس صورت میں جا سکتے ہیں کہ آپ اس کو خوب متوازن رکھ رہے ہیں، توازن اس کا برقرار رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود اپنی شدت کو پہنچ جائے، اپنی مضبوطی کو پہنچ جائے، تاکہ وہ خود اپنا مال کو جیسے چاہے اس طرح استعمال کرے۔ پیمائش کو، ناپ تول کو مکمل کرنے کا حکم ہے، اور جو میزان ہے، ترازو ہے، اس کا برابری کا رکھنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نفسیات کو ہم سے تکلیف نہیں ہے، صرف اس کی ہی کوشش ہے، یعنی کوئی اگر تکلیف اٹھا رہا ہے تو وہ اس کی اپنی صحیح ہے، اس کی اپنی کوشش ہے،
اللہ نے کوئی تکلیف نہیں دیا، نہ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کی وسعت یا مقدور کے مطابق تکلیف دیتے، ایسا بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خودکشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مقدور سے باہر ہے نا، اس طاقت سے باہر، اس وسعت سے زیادہ تکلیف ہے کہ وہ سہ نہیں پاتا اور خودکشی کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کی آیت جھوٹی پڑ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اللہ یہ ضرور کہہ رہے کہ جب بھی تم کہو تو پس عدل کی کہو، یعنی بات آپ کی عدل کی ہونی چاہیے، برابری کا معاملہ نہیں بلکہ عدل کے ساتھ ہو، انصاف کے ساتھ ہو، چاہے وہ انتہائی قریبی قوت والا کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے جو عہدہ آپ کو دیا، جو ذمہ داری دی ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور یہ وصیت، یہ حکم تمہیں اس کتاب کے ذریعے تاکہ تم یاد دہانی لینے والے ہو، یہ حکم ہے، یعنی اس کی تصدیق کرنا آپ کو، کتاب کے صحیح کرنا۔ آپ آیتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے، بات واضح ہوتی رہے گی۔ اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے، وَأَنَّ هَذَا، اور یہ کہ یہ صراطی مستقیماً، میرا راستہ ہے استقامت والا، فاتبعوہ، بس اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا، اور تم نہیں اتباع کرو گے، السبل، ان راستوں کی، فتفرق بکم، بس تم میں فرق کر دے تم کو، ان سبیل ہی، اس کے راستے کے بارے میں۔ ذالکم وصاکم، وہی تمہیں نصیحت ہے، بہی، اس کتاب کے ذریعے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پابندی اختیار کرنے والے بنو۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کا سیدھا راستہ کیا ہے، اس لیے اللہ نے صراطی مستقیماً کہا کہ میرا راستہ استقامت والا، میرا راستہ ڈٹ جانے والا۔ اور ہاضا لگا کے بتا دیں کہ یہی بات جو اللہ نے ابھی پہلے آیتوں میں بات کی کہ یہ ہے میرا راستہ، وہ جو استقامت والا، بس اس کی اتباع کرنی، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اگر تم دوسرے راستوں کی اتباع کر رہے ہو اور راستوں کے پیچھے چل رہے ہو تو تم میں یہ فرق کر دے گا، تم کو اللہ کے راستے کے بارے میں تمہارا فرق ظاہر کر دے گا کہ دیکھو اللہ کا راستہ کیا ہے، تمہارا راستہ کیا ہے۔ تم پر فرق کے ساتھ واضح ہو گیا کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور غیر اللہ کا راستہ کیا ہے۔ تو اتباع اللہ کے دیے گئے اس راستے کی جو استقامت والا ہے، ڈٹ جانے والا ہے، ان راستوں کی اتباع نہیں ہے جو اللہ کے راستے کے بارے میں تمہیں الگ کر دے رہا ہے، تمہارا فرق واضح کر دے رہا ہے۔ اور یہ نصیحت اس کتاب کے ذریعے تاکہ تم پابندی اختیار کرنے والے بنو۔ تو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا، اللہ سے بچنے والا بننا، اللہ سے ڈرنے والا بننا، یہ سب کچھ جب ہی ہوگا جب آپ اللہ کی آیتوں کو سمجھیں گے، ہدایت آپ اس کی آیتوں سے لیں گے، اس کے باہر سے نہیں لیں گے، تو پھر جا کر ساری بات واضح ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم کیا ہے، یعنی صراط مستقیم کیا ہے، تو اللہ اپنا صراط مستقیم بتا دیا کہ دیکھو اللہ کا صراط مستقیم کیا ہے، وہ اللہ نے آپ کو اچھی طرح آیتوں سے واضح کر دیا اور احکامات کو کھول دیا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے شرک سے منع کیا، ملاوٹ سے منع کیا کہ کسی طرح کا بھی شرک نہ ہو۔ تو جب آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کا شرک کر لیں گے، ملاوٹ کر لیں گے، تو یہ تو سب سے پہلے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چھڑوا رہا ہے۔ تو اللہ سب سے پہلے جو آپ سے چھڑوا رہا ہے وہ یہی چھڑوا رہا ہے کہ آپ اس کتاب کا نام لے کر کچھ ملاوٹ نہ کریں رب کی باتوں میں۔ اور جو بھی آپ کا سرپرست ہے، والدین ہے، اس کو آپ متوازن رکھیں، توازن کو برقرار رکھیں گے۔ آپ اپنے پیدا کر دیں کہ کسی اس مقصد سے عاری ہو جانے سے اس سے جھگڑے نہیں، آپ اس کی اصلاح کریں کہ کہاں غلطی ہوئی تاکہ وہ ٹھیک ہو، کیونکہ سامان نشنوا جو اللہ آپ کو بھی دیتا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ نے حد سے زیادہ بڑھنے سے منع کیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جاؤ جو اللہ کے احکامات سے تجاوز کر رہا ہے۔ فواحش، فحش کی جمع ہے، اور فحش کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، تو چاہے وہ کسی طرح بھی ہو۔ تو اب قول میں بھی فحش گوئی اختیار کریں گے، گالم گلوچ پر آئیں گے، تو اس سے بھی اللہ نے اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے کہ چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، یعنی چاہے وہ نمایاں ہو یا وہ چھپا ہوا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ایسی بات کریں گے یہ حد سے بڑھنے والی بات ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس سے آپ کو منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی سوچ سے، کسی نفسیات سے جھگڑنا نہیں، اللہ چھڑوا رہا ہے تو صرف سچائی کو چھڑوا رہا ہے۔ اگر اللہ آپ کو ایک سوچ دے رہا ہے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اللہ کی بات سچائی پر مبنی ہے، اللہ کی بات انتہائی سچائی کو ہے، حقیقت کو ہے، لہٰذا آپ ایسی نفسیات سے جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی وصیت اللہ نے اس کتاب کے ذریعے دیا ہے، اور اس لیے بھی دیا کہ تاکہ آپ عقل مند ہو جائے، آپ عقل حاصل کریں کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، کس طرح سے کرنا، عقل و شعور کے ساتھ اسے سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہو تاکہ وہ نتائج حاصل ہو جو اللہ دینا چاہ رہے ہیں۔
پھر اللہ یہ بھی کر دیا کہ آپ یتیم کے مال کے قریب نہیں جائیں گے جو تنہا ہو گئے خاص طور پر. ہاں صرف یہ کہ آپ اس کو متوازن رکھنا چاہتے ہو، آپ اس کا توازن برقرار رکھنا چاہتے ہو یہاں تک کہ وہ خود اپنی شدت کو پہنچ جائے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ماپ تول یعنی پیمائش مکمل کرنے کو کہا گیا ہے، اور میزان بھی برابری کا کہا گیا. یعنی میزان جب آپ پیمائش کر رہے ہیں، ناپ تول کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو برابری کا حکم دیا گیا، یہاں عدل کا لفظ نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ پیمائش جو ہوتی ہے چاہے وہ کلو میں ہو، چاہے وہ گرام میں ہو، چاہے وہ ملی گرام میں ہو، چاہے وہ لیٹر میں ہو، یعنی کوئی سی بھی پیمائش ہو تو پیمائش برابری کا ہے. یعنی میزان جو وہ برابری کا ہونا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم. پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ کسی بھی سوچ کو، کسی بھی نفسیات کو جو ہم سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ صرف اسی کی کوشش ہوتی ہے. اللہ اپنی طرف سے کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، نہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تو اس کی طاقت کے مطابق اس کا بوجھ ڈالتے ہیں. یہ قطعی غلط. اللہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا. جو تکلیف آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ خود آپ کی اپنی ہی کوششیں ہوتی ہے، آپ کی اپنی صحیح ہوتی ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے جب تم کو بات کہہ رہے ہو تو عدل والی بات کرو. بات کہنے کے لیے دیکھیے عادل کا لفظ استعمال کیا، قسط کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہ برابری کی بات کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، عدل کی بات کرنے کو کہہ رہا ہے. تو جس کے ساتھ جو ہوگا، جس کی جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کی بات ہوگی، وہ عدل کہلائے گا. برابری کی بات ہوتی تو سب کے لیے ایک ہی جیسی بات ہوتی، تو ایسا نہیں ہے. اب چاہے اس کے لیے آپ کا انتہائی قریب قوت والا کیوں نہ ہو، اللہ نے آپ کو جو عہدہ دیا، جو ذمہ داری دی ہے، اس کو مکمل کرنا ہے. اور یہ وصیت اس کتاب کے ذریعے اس لیے ہے کہ آپ یاد دہانی لینے والے بنیں. آپ یاد دہانی لیں، اس کی تصدیق کریں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کریں. اور جب اس طرح سے آپ عمل کریں گے کہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ نصیحت لے رہے ہوں گے، وصیت لے رہے ہوں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہوں گے، تو یہ ہے اللہ کا وہ راستہ جو استقامت والا، ڈٹ جانے والا راستہ ہے. بس اس کے پیچھے چلنا ہے. اور آپ کو ان راستوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے جو اللہ کے راستے کے بارے میں تمہارا فرق کو نمایاں کر دے، واضح کر دے. اور یہ بھی تمہیں یہ حکم اس کتاب کے ذریعے ہے تاکہ تم قوانین کی پابندی اختیار کرنے والے بنو. تو یہ تھی ان آیتوں کی مکمل وضاحت. پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو، تو آیت کا حوالہ دیکھ کر پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.